میرے بچپن کی سب سے بھیانک یاد وہ دن ہے جب میرا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ میں ابھی اتنی چھوٹی تھی کہ موت کا مفہوم بھی پوری طرح نہیں سمجھتی تھی، مگر ماں کے چہرے پر جو کرب تھا وہ میری معصوم آنکھوں نے سب کچھ سمجھا دیا۔ میں بار بار ماں کے گلے لگ کر پوچھتی تھی، امی ابا کہاں گئے ہیں؟ وہ مجھے سینے سے لگا کر بس اتنا کہتی، بیٹی وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اور پھر آنسوں میں ڈوب جاتی۔ محلے کی عورتیں آتی، روتی، مجھے تھپکی دیتی اور کہتی، اللہ بیٹی کو لمبی عمر دے۔ میں ان کے جملے بھی نہیں سمجھتی تھی، بس یہ سمجھتی تھی کہ میرا باپ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ گھر کے اندر خاموشی اور باہر تعزیت کرنے والوں کی سرگوشیاں، مجھے سب کچھ بھاری لگتا تھا۔ پہلے میرا باپ جب شام کو گھر لوٹتا تو میں بھاگ کر اس کے گلے لگتی اور وہ مجھے کندھوں پر اٹھا کر پورے گھر میں گھماتا۔ اب وہ ہنسی، وہ خوشبو، وہ سایہ سب ختم ہو گیا تھا۔ ہماری زندگی کا بوجھ یکدم ماں کے کندھوں پر آ گیا۔ میرے بڑے بھائی اس وقت جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا اور بھابھی کے ساتھ الگ الگ سوچوں میں الجھا رہتا تھا۔ وہ ہمیں سمیٹنے کی بجائے اپنے آرام کو ترجیح دیتا تھا۔ ماں دن رات محنت کرتی، کبھی محلے کے بچوں کو قرآن پڑھاتی، کبھی عورتوں کے کپڑے سینے لگ جاتی۔ میں اس وقت چھوٹی ہوئی تھی، مگر اتنا ضرور سمجھتی تھی کہ اب گھر کے حالات بدل گئے ہیں۔ پیسوں کی تنگی نے ہمیں ہر وقت پریشان رکھا۔ کبھی چولہے میں آگ جلتی، کبھی نہیں جلتی۔ میں اکثر بھوکی سو جاتی اور جب ماں سے ضد کرتی کہ امی مجھے بھوک لگ رہی ہے تو وہ میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتی، بیٹی آج صبر کر لو، کل کھا لینا۔ میں سوچتی کل تو لازمی کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن اکثر کل بھی خالی برتن ہی دکھائی دیتے۔ ایک دن میں نے ماں سے کہا، امی ابا کیوں چلے گئے ہمیں چھوڑ کر؟ کیا وہ ہم سے ناراض تھے؟ تو ماں نے میرے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، نہیں بیٹی، وہ ہم سے بہت پیار کرتے تھے، مگر اللہ نے انہیں بلا لیا۔ اللہ کی رضا کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں ان کی گلے لگ کر رونے لگتی اور کہتی، پھر اللہ کو کہو وہ مجھے بھی بلا لے، میں بھی ابا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ ماں کے آنسو تھم نہیں پاتے اور وہ کہتی، نہیں بیٹی، تمہیں جینا ہے، میرے لیے جینا ہے، مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ میں ان کے آنسو پونچھتی اور وعدہ کرتی کہ امی میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ میری معصوم عمر میں تو بس کھلونوں کی ضدیں اور کتابوں کے رنگین صفحے ہونے چاہیے تھے، مگر میں بھوک، تنگ دستی اور غمگین ماں کی آنکھوں کے ساتھ بڑی ہو رہی تھی۔ اکثر محلے والی عورتیں باتیں کرتی کہ اب بیوہ ماں کے لیے اپنی بیٹی کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوگا۔ میں ان کے الفاظ کو سمجھ تو نہیں پاتی تھی، مگر دل پر بوجھ سا محسوس ہوتا تھا، جیسے میں بوجھ ہوں۔ کبھی کبھی بھائی بھی کہہ دیتا کہ اگر ابا ہوتی تو اتنی مشکل نہ ہوتی، اب ہر چیز کا بوجھ ہم پر ہے۔ ماں خاموش رہتی اور مجھے پیار سے تھپکی دے کر کہتی، فکر نہ کرو، اللہ بڑا کارساز ہے۔ میں ان کی ان باتوں کو دہراتی مگر دل میں کہیں ڈر سا لگا رہتا۔ دن گزرتے گئے اور غربت کی شدت بڑھتی گئی۔ محلے کی بچیاں اسکول جاتی تو میں ان کو حسرت سے دیکھتی کہ میرے پاس بھی بستہ ہوتا۔ میری ماں نے شروع میں بڑی کوشش کی کہ مجھے پڑھنے سے نہ روکا جائے، مگر حالات ایسے ہو گئے کہ کبھی فیس کا بندوبست نہ ہوتا، کبھی کاپی پینسل کے پیسے نہ ہوتے۔ اکثر ماں خود رو کر کہتی، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں چاہتی ہوں تم پڑھو، مگر حالات اجازت نہیں دیتے۔ میں ان کے آنسو دیکھ کر ان کے ہاتھ چومتی اور کہتی، امی آپ پریشان نہ ہوں، میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، بس آپ میرے پاس رہیں، آپ میرے لیے سب کچھ ہیں۔ وہ مجھے گلے لگا لیتی اور ہم دونوں چپ چاپ دیر تک ایک دوسرے کے آنسو پہنچتے رہتے۔ شام کو جب محلے کے بچے کھیلنے نکلتے تو میں بھی کھیلنے جانا چاہتی، مگر ماں مجھے قریب ہی بٹھا لیتی، کہتی، بیٹی تم میری اکلوتی امید ہو، تمہارے بغیر میں جاؤں گی کہاں؟ میں دل ہی دل میں سوچتی، کاش ابا ہوتے تو میری زندگی اتنی سنسان نہ ہوتی۔ وہ مجھے گود میں بٹھا کر کہانیاں سناتے تھے۔ اب کہانیوں کی جگہ ماں کے دکھ بھرے قصے رہ گئے تھے۔ رات کو اکثر جب بجلی چلی جاتی اور اندھیرا چھا جاتا تو ماں میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور کہتی، بیٹی ڈرنا نہیں، میں ہوں نا۔ میں ان کے ہاتھ پکڑ کر کہتی، امی مجھے اب کسی چیز کا ڈر نہیں، اصل ڈر تو ابا کے جانے کے دن تھا، اب اس سے بڑا صدمہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ وہ میری یہ بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر روتی اور کہتی، تم بہت بہادر ہو، میری زندگی کی سب سے بڑی ہمت تم ہو۔ یہ جملے سن کر مجھے عجیب سا فخر بھی محسوس ہوتا، مگر اندر سے میں ٹوٹ رہی تھی۔ ہر روز سوچتی کہ کب یہ حالات بہتر ہوں گے، کب ہمارے گھر میں بھی خوشیاں لوٹیں گی، مگر وہ دن دور ہی رہا۔ غربت اور یتیمی کا سایہ جسے ہماری چھت پر مستقل ڈیرے ڈال چکا تھا۔ وقت کا پہیہ سرکتا رہا، جیسے تیسے میں نے انٹر پاس کر لیا۔
اب میں 18 سال کی تھی، لیکن یہ عمر میرے لیے خوشیوں کی دہلیز نہیں بلکہ مزید بوجھ لے کر آئی تھی۔ پچھلے 3 سال سے میری اماں دل کے مریض ہو گئی تھیں۔ ان کے چہرے پر ہر وقت تھکن، آنکھوں کے گرد سیاہ ہالے اور سانس چڑھنے کی کیفیت رہتی تھی۔ وہ بات بات پر سینہ پکڑ کر بیٹھ جاتی اور کہتی، بیٹی مجھے لگتا ہے دل بند ہو جائے گا۔ میں گھبرا کر ان کے پاس دوڑتی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتی، نہیں امی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ بہت بڑا ہے۔ مگر اندر سے میرا دل کام جاتا تھا۔ بھابھی کو ان کی بیماری کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر ان پر برس پڑتی۔ کبھی کہتی، اماں آپ نے ساری عمر کیا کمایا ہے سوائے قرضوں کے؟ کبھی کہتی، یہ بیماریاں ہم پر چھوڑ دیں، ہم کیسے جئیں؟ اور میں یہ سب سن کر اندر ہی اندر جلتی تھی، لیکن چپ رہتی، سوچتی شاید ایک دن بھابھی کو ہماری مجبوریوں کا احساس ہو جائے۔ مگر وہ دن کبھی نہ آیا۔ اکثر وہ اماں کو طعنے دیتی کہ اپنی بیٹی کو رخصت کرو، یہ اب گھر کا بوجھ ہے۔ اماں روتے روتے کہتی، میری بیٹی نوکری کرے گی، اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی، تم فکر نہ کرو۔ بھابھی ہنس کر کہتی، اس جیسی لڑکیاں نوکریاں نہیں کرتی، سیدھی شادی کر کے سسرال سدھارتی ہیں۔ اور میں ان کے طعنے برداشت کرتے ہوئے اپنے کمرے کے کونے میں دبک جاتی۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا، امی شاید بھابھی ٹھیک کہتی ہیں، آپ مجھے رخصت کر دیں، آپ کو کم از کم یہ جھگڑے تو نہ سننے پڑیں گے۔ مگر اماں نے میرا چہرہ تھام کر کہا، نہیں بیٹی، تم میری آخری امید ہو، میں چاہتی ہوں تم اپنی زندگی خود اپنے طریقے سے جیو، میں نہیں چاہتی تم بھی میرے جیسی دوسروں کے رحم و کرم پر گزارو۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور میں ان سے لپٹ کر کہتی، امی مجھے آپ کے بغیر کچھ نہیں چاہیے، آپ بس میرے پاس رہیں۔ ایک دن بھابھی نے کچن میں کھڑے ہو کر اماں سے کہا صاف صاف کہ آپ کی بیٹی اب جوان ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے محلے والے بھی باتیں بناتے ہیں، کل کو کون اسے شادی کرے گا؟ بہتر ہے جلدی سے رشتہ طے کریں، ورنہ ہمارے سر بدنامی آئے گی۔ اماں نے جواب دیا، میری بیٹی پڑھی لکھی ہے، وہ نوکری کرے گی، اپنا سہارا بنے گی، ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ بھابھی طنزیہ ہنس کر بولی، نوکری؟ ان لڑکیوں کو کون نوکری دیتا ہے جن کے پاس سفارش نہ ہو؟ اور پھر اس نے زور سے پلیٹ پٹخی اور کمرے سے نکل گئی۔ اماں کے چہرے پر دکھ اور آنکھوں میں نمی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹی دیکھ رہی ہو زمانہ کس طرح کے الفاظ پھینکتا ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر کہا، امی آپ میرے لیے دعا کریں، میں سب سہ لوں گی، مگر آپ ہمت نہ ہارنا۔ اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہا، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ مگر میرے دل میں یہ بات بیٹھی رہی کہ اماں کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے اور بھابھی کے رویے میں سختی۔ میں اکثر راتوں کو جاگ کر سوچتی کہ اگر اماں کو کچھ ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گی، کون میرا سہارا بنے گا؟ بھائی اپنی بیوی کے آگے مجبور ہے اور میں اس گھر میں کسی کے لیے اہم نہیں ہوں۔ کئی بار دل چاہا کہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں، مگر اماں کے چہرے نے مجھے روک لیا۔ وہ میری واحد دنیا تھی، ان کی سانسیں، ان کی دھڑکن ہی میری زندگی کا سکون تھا۔ ماں کی وفات کی وہ صبح میری زندگی کا سب سے بھاری پتھر بن گئی۔ جب میں نے ان کے سرہانے بیٹھ کر ان کی سانسوں کی رفتار کم ہوتی دیکھی تو میں نے دونوں ہاتھوں سے ان کی پیشانی تھامی اور بار بار کہا، امی آنکھیں کھولو اور کہو کہ تم مجھ سے ناراض نہیں ہو، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی جو تم نے مجھے یوں خاموشی سے چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے آہستہ سے میری کلائی دبائی اور کہا، بیٹی میرا دل تھک گیا ہے، مجھے معاف کر دینا اور اللہ سے جڑی رہنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے جیسے بہت لمبا سفر شروع کر دیا۔ میں نے چیخ کر بھائی کو بلایا۔ محلے کی خالہ دوڑتی ہوئی آئیں اور بولی، بچے ہمت کرو۔ میں نے کہا، خالہ مجھے ہمت نہ کہو، مجھے امی چاہیے، انہیں یہ کہیں اٹھ جائیں۔ وہ بولی، بیٹی چلو ہسپتال چلتے ہیں، شاید کچھ بن جائے۔ ہم نے جلدی جلدی چادر اوڑھی، رکشہ روکا، بھائی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے رکشے والے سے کہا، چچا جلدی چلاؤ، میری ماں کی سانسیں اٹک رہی ہیں۔ وہ بولا، بیٹی دعا کرو، میں پوری کوشش کرتا ہوں۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر نے دیکھا تو کہہ دیا کہ دل کا دورہ شدید تھا، ہم اور کوشش کریں گے مگر تم اللہ سے دعا کرو۔ میں دیوار بن کر کھڑی رہی۔ بھائی نے فارم بھرے۔ بھابھی نے منہ پھیر کر کہا، ہم کہاں کہاں کے خرچے اٹھائیں، تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ میں نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں کیونکہ میری دنیا اسے بستر پر آخری دھڑکنیں لے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے تھوڑی دیر بعد کندھے جھکاتے ہوئے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سن کر میرے اندر کی آواز خاموش ہو گئی۔ میں نے امی کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا، امی دیکھیے میں رو نہیں رہی، میں بس آپ کے پاس بیٹھوں گی، آپ کی خوشبو لے کر جیوں گی۔ خالہ نے کندھے سے لگایا اور کہنے لگی، بیٹی چلو کاغذی کارروائی کر لو،
پھر گھر لے چلتے ہیں۔ میں قدم گھسیٹتے ہوئے چل رہی تھی جیسے کسی نے میرے پیروں پر بڑے بڑے پتھر باندھ دیے ہوں۔ ہم گھر آئے تو صحن میں خاموشی اور کمرے میں ان کا بستر جس پر کبھی وہ میرے لیے کپڑے تہہ کرتی تھیں اب کفن تہہ کرنے والی عورتیں بیٹھی تھیں۔ میں نے ان کے ہاتھ تھامے اور کہتی رہی، امی ایک بار آنکھیں کھول دو، میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں کہ کل رات چائے دیر سے دی تھی۔ خالہ نے میرے ہاتھ الگ کیے اور کہا، بیٹی رسمیں پوری ہو جائیں گی، پھر تم ان کے پاس اتنا ہی بیٹھی رہنا جتنا چاہو۔ میں نے دیکھا عورتیں غسل دے رہی ہیں اور آہستہ آہستہ کلمات پڑھ رہی ہیں۔ میں نے بھی دھیمی آواز میں وہی پڑھا جسے میں پوری طرح سمجھتی نہیں تھی، مگر محسوس کرتی تھی کہ یہ سب روشنی کا حصہ ہے۔ جب ان کو کفن پہنایا گیا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی چادر درست کی اور کہا، امی آپ ہمیشہ کہتی تھیں میری بیٹی مضبوط ہے، دیکھو میں واقعی مضبوط ہوں۔ مگر یہ کہہ کر میرے اندر کی دیوار ٹوٹ گئی اور میں زمین پر بیٹھ گئی۔ محلے کی عورتوں نے سہارا دیا اور کہا، بیٹی اب ان کو اچھی طریقے سے رخصت کر لو۔ بھائی نے چرپائی اٹھائی، مرد باہر نکل گئے، جنازہ پڑھا گیا۔ میں دروازے میں کھڑی رہی، مردوں کے درمیان جانا مناسب نہیں سمجھا، مگر جب چرپائی باہر نکلی تو مجھے لگا جیسے سورج بھی بجھ گیا ہے۔ میں نے اپنی ماں کی خوشبو محسوس کی اور جب مٹی ڈال چکی تو میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اللہ میری ماں پر آسانی کرنا، وہ مجھے بہت چاہتی تھی، ان کے بغیر میرا گھر خالی ہو جائے گا۔ سب واپس آئے تو گھر واقعی خالی تھا۔ بستر پر ان کی تہہ کی ہوئی چادر پڑی تھی، تکیے پر ان کے سر کی ہلکی سی محراب تھی، الماری میں ان کا دوپٹہ تھا جس سے ان کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے دوپٹہ چہرے پر رکھا اور بیٹھ گئی۔ رات ہوئی تو اندھیرا غیر معمولی لگنے لگا، بجلی چلی گئی تو کمرہ جیسے سوال کرنے لگا، تم اکیلی ہو کیا کرو گی؟ میں نے اونچی آواز میں کہا، امی میں ڈر نہیں رہی، تم نے مجھے سکھایا تھا کہ ڈر لگے تو دعا پڑھو، میں نے وہی کیا، مگر آنسو پھر بھی بہتے رہے۔ صبح ہوئی تو لوگوں کی تعزیت آئی، کچھ عورتیں سرگوشی کرتی رہیں کہ اب لڑکی کا کیا بنے گا، کوئی بولا لڑکی جوان ہے گھر میں اکیلی کیسے رہے گی۔ ایک خالہ نے سیدھا کہہ دیا کہ بیٹی تمہاری پڑھائی کا زمانہ گزر گیا، اب گھر والے تمہاری شادی کا سوچیں گے۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، خالہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں نے بڑی مشکل سے انٹر پاس کیا ہے، امی نے کہا تھا کہ مجھے نوکری کرنی ہے، میں نے ان کے خواب پورے کرنے ہیں۔ خالہ نے کہا، باتیں اچھی ہیں مگر وقت برا ہے۔ بھائی اندر آیا اور بولا، تم لوگوں نے باتیں ختم کر لی، اب گھر کے خرچے کی فکر کرو۔ بھابھی نے طنزیہ لہجے میں کہا، خرچے بھی ہوں گے اور یہ بیٹی کتابیں بھی پڑھے گی۔ میں نے نرم آواز میں کہا، بھابھی مجھے 1 سال دے دیں، میں نوکری ڈھونڈ لوں گی، کہیں ٹیوشن پڑھا لوں گی۔ بھائی نے سخت لہجے میں کہا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہمیں رشتہ داروں کے سامنے بھی تو جانا ہوتا ہے، وہ کیا کہیں گے کہ ماں مر گئی اور بیٹی گھر میں بیٹھی ہے۔ میں نے کہا، بھائی امی چاہتی تھیں کہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ بھائی نے کہا، بس اب امی کا نام لینا چھوڑ دو، وہ چلی گئی، اب گھر کے فیصلے میں کروں گا، میں تمہیں بتا رہا ہوں اور تم سمجھ لو۔ بھابھی نے ہاں میں ہاں ملائی اور کہنے لگی، آج کل اچھے رشتے ملنا مشکل ہوتے ہیں، اگر کوئی مناسب بات بن رہی ہے تو اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میری بات کی قیمت کم ہے۔ چند روز بعد ایک عورت آئی جس کے ہاتھ میں کاغذوں کا پلندہ تھا اور چہرے پر اعتماد تھا۔ اس نے بیٹھتے ہی کہا، میں رشتے دیکھتی ہوں، تمہاری لڑکی پڑھی لکھی ہے تو بہت اچھا ہے، ایک شریف گھرانہ ہے، لڑکا کام کرتا ہے، ماں کے ساتھ رہتا ہے، بہنیں شادی شدہ ہیں، سادہ لوگ ہیں اور جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بھابھی کی آنکھیں چمکیں اور وہ بولی، یہی تو ہمیں چاہیے، بہن جلدی شادی ہو جائے تو اچھا ہے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، خالہ مجھے پڑھائی جاری رکھنے دیں، میں شادی بھی کر لوں گی مگر ذرا وقت دے دیں۔ وہ عورت بولی، بیٹی وقت کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا، رشتے ایسے ہاتھ آتے ہیں اور ویسے نکل جاتے ہیں۔ بھائی نے میری بات کاٹ دی اور کہا، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ ان عورت نے کہا، کل لڑکے کی ماں اور خالہ آ جائیں گی، دیکھ لیں گی اور پھر بات آگے بڑھے گی۔ میں دل میں امی کو پکارتی رہی، امی دیکھیے کیسے لوگوں نے باتیں بدل دی ہیں، آپ نے کہا تھا میں اپنی مرضی سے زندگی چلوں گی، مگر یہاں تو میری مرضی کی کوئی قدر نہیں۔ اگلے دن لڑکے کی ماں آئی، ان کے ساتھ ایک خالہ بھی تھی۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا، لڑکی سادہ ہے، کام آ جائے گا۔ میں نے سکون سے چائے رکھی اور آہستہ آواز میں کہا، آنٹی میں پڑھائی جاری رکھنا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ وہ بولی، ہمارے گھر میں بہو گھر سنبھالتی ہے، باہر کے چکروں میں نہیں پڑتی۔ پھر انہوں نے بھابھی سے پوچھا،
हाथ के काम आते हैं? भाभी ने आगे बढ़कर कहा। जी, इसको सब आता है। मैं नीचे नजरें किए बैठ गई। वो बोली, छोटी छोटी खुशियां हम घर में ही ढूंढ लेते हैं और बेटा बहुत नर्म मिजाज है। मैंने दिल में कहा, क्या अम्मी की जगह ये औरतें ले सकती हैं जो मेरी जिंदगी का रास्ता तय करेंगी। कुछ दिन बाद मंगनी करती गई। मैंने सादा सी अंगूठी पहन ली। मोहल्ले की लड़कियां आई थीं। किसी ने कान में कहा, किस्मत वाली हो बहन, जल्दी घर आबाद हो जाएगा। किसी ने कह दिया, माँ के बगैर लड़कियों को जल्दी रुखसत कर देना बेहतर होता है। मैं हर बात सुनती और दिल में अम्मी की आवाज़ दोहराती कि बेटी जल्दबाजी में फैसले मत करना। मगर अब फैसला हो चुका था। मंगनी के बाद घर में रिश्तेदार आने लगे। कुछ मुबारकबाद देते, कुछ नसीहतें करते। एक बुजुर्ग औरत ने कहा, बेटी शौहर के घर में जुबान काबू में रखना, औरत की इज्जत इसी में है। दूसरी ने कहा, सास की खिदमत में कमी न करना। तीसरी ने कहा, जल्दी बच्चे पैदा करना, घर में जगह बन जाएगी। मैं हाँ में हाँ मिलाती, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं कुछ कहूँ तो भी सुना नहीं जाएगा। इस दौरान मैंने अपनी डिग्री के फॉर्म पर नज़र डाली जो मैंने अम्मी की हयात में भर रखे थे। मैंने भाई से कहा, अगर मैं शांति कॉलेज में दाखिला ले लूँ तो सुबह घर संभाल लूँगी। वो बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम शादी के बाद अपने घर पर ध्यान देना। मैंने कहा, भाई एक बार अम्मी का वादा याद कर लें। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल करूं। भाई ने सर लहजे में कहा, अम्मी की बातों को अब छोड़ दो, ये घर चलाना है, ख्वाब नहीं देखने। मैं चुप रह गई और वो फॉर्म मेज की दराज में बंद हो गए। निकाह का दिन आया तो सुबह से घर में अधूरी सी गहमा गहमी थी। कुछ रिश्तेदार आए, कुछ मोहल्ले की औरतें आई, मगर मुझे लग रहा था कि सबके दरमियान एक खाली कुर्सी है जिस पर अम्मी को बैठना था। मैंने उनके दुपट्टे को सर में रखा और दिल में उनके लिए दुआ पढ़ी। मस्जिद के मेहराब के साय में काजी साहब ने मेरा नाम पुकारा। भाई मेरे करीब था। मैंने दिल के कानों से अम्मी की आवाज़ सुनी कि बेटी मजबूत रहना। काजी ने कहा, कबूल है? और मैंने 3 बार आहिस्ता आवाज़ में कहा, मैं कबूल करती हूँ। और उस लम्हे मेरे अंदर एक समंदर हलचल मचा रहा था। काजी ने दुआ कराई, लोग आमीन कहते रहे और मैंने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की। रुखसती के वक्त मुझे लग रहा था जैसे घर की दीवारें मुझे रोक रही हैं। मैंने हर कोने को देखा। अलमारी के ऊपर वो पुराना खिलौना जिसे अम्मी ने साफ करके रखा था, किचन की चौकी जहां वो बैठकर मेरे लिए पराठा बनाती थी, सेहन का वो गोशा जहां वो कपड़े सुखाती थी और बार बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती थी। मैंने आहिस्ता से दरवाजे के पट पर हाथ रखा और दिल में कहा, अम्मी मैं जा रही हूँ, आपकी दुआ मेरे साथ रहेगी। भाभी ने मेरे हाथ में छोटी सी पोटली दी और कहा, इसमें चंद कपड़े और कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, मेके से ले जा, जो ज़रूरत पड़े इस्तेमाल कर लेना। उनकी आवाज़ में नरमी कम और जल्दी छुटकारे की खुशी ज़्यादा थी। भाई ने भीगा हुआ चेहरा छुपाते हुए कहा, खुश रहना और वहाँ जाकर हमारी इज्जत रखना। मैंने कहा, भाई मुझे बस दुआ दें और अगर कभी इजाज़त हो तो मैं शाम को पढ़ने की कोशिश कर लूँगी। वो बोला, वहाँ के हालात देखकर बात करना, अभी ये सब कहना मुनासिब नहीं। मैं खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। दरवाज़ा बंद हुआ तो मुझे लगा कि बचपन जवानी कहानियाँ सब इसी आवाज़ के साथ बीत गए हैं। रास्ते भर मैंने खिड़की से बाहर देखा, दरख्त पीछे भागते रहे, दुकानें गुजर गईं, लोग अपनी दुनिया में मसरूफ़ रहे और मैं अपनी दुनिया को पीछे छोड़कर एक नई दुनिया के दहाने पर आती गई। जब गाड़ी एक सादा से घर के सामने रुकी तो मैंने अपनी धड़कनें सुनी, जैसे कह रही हूँ कि आगे जो हो तुम्हें बर्दाश्त करना है। दरवाजे पर खड़ी सफ़ेद बालों वाली औरत ने मुझे देखा और कहने लगी, खैर से आई हो? मैंने सर झुकाकर कहा, जी मैं खैर से आई हूँ। उन्होंने कहा, अंदर आ जाओ बेटी, घर तुम्हारा है। मैंने कदम अंदर रखा। मेरा दिल कह रहा था घर मेरा तब होता जब अम्मी वहाँ बैठी होती, मगर अब वो नहीं थी। मैंने अपने नसीब पर दिल ही दिल में सब्र कहा और सोचा कि मैंने माँ से जो वादा किया था कि मैं मजबूत रहूँगी, वो वादा मैं आज से पूरी तरह निभाऊंगी। और अगर कभी रात को अंधेरा मुझ पर गालिब आए तो मैं उनकी खुशबू से बने दुपट्टे में चेहरा छुपाकर खुद को याद दिला दूंगी कि एक बेटी अपने सहारे को खोने के बाद भी चल सकती है, अगर वो अपने दिल के अंदर एक छोटी सी रोशनी जला ले। और उस रोशनी के साथ मैंने अपनी नई जिंदगी की दहलीज पार की और पीछे मुड़कर आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, अम्मी मुझे दुआ देना कि मैं गिर जाऊं तो भी उठ जाऊं, और अगर कोई मुझसे मेरी मर्जी छीन ले तो मैं अपने रब से दोबारा अपनी राह मांग लूं, क्योंकि आपके बाद मेरा सहारा वही है और वही मेरे लिए बेहतर रास्ता चुनने वाला है। शादी के चंद दिन बाद ही हकीकत का वो कड़वा जायका मेरे हलक में उतरने लगा, जिसके बारे में अम्मा हमेशा खबरदार किया करती थी कि बेटी
شادی کے بعد اصل امتحان شروع ہوتا ہے، مگر میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میری زندگی اتنے مختصر وقت میں اتنی بدل جائے گی۔ نکاح کے بعد شروع کے 2-3 دن بس ظاہری خوشیوں کے تھے، دلہن کے جوڑے، زیورات، مہمانوں کی باتیں، رشتہ داروں کے مبارکبادیں۔ لیکن جیسے سب مہمان رخصت ہوئے اور گھر کی رونق ختم ہوئی تو ساس کا اصلی چہرہ سامنے آنے لگا۔ وہ صبح سویرے ہی مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا دیتی اور کہتی، نئی بہو کو سونے کی عادت اچھی نہیں، ہر کام وقت پر ہونا چاہیے۔ صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، گھر کی صفائی، سب تیرے ذمہ ہے۔ میں حیران رہ جاتی، کیونکہ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور میں ابھی اپنی نئی زندگی کو سمجھ بھی نہیں پائی کہ مجھے کاموں کے بوجھ تلے دبا دیا گیا۔ شوہر دفتر چلا جاتا اور ساس کچن میں کھڑی ہو کر مجھے ہدایات دیتی رہتی۔ ذرا سا نمک مرچ زیادہ ہو جاتا تو وہ چیختی اور کہتی، تمہاری ماں نے تمہیں کچھ سکھایا نہیں تھا؟ شوہر شام کو آتا تو میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، مگر وہ ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ میری ماں کے سامنے یہ سب نہ کہا کرو، ان کا دل دکھتا ہے۔ میں سوچتی تھی کہ وہ میرا بھی تو کچھ ہے، میرا تو کیوں نہیں دیکھتا، مگر وہ صرف ماں کا بیٹا تھا، بیوی کا شوہر کبھی نہ بن سکا۔ میں جب کبھی کہتی کہ میرا دل گھبراتا ہے یا طبیعت خراب ہے تو وہ فوراً کہتا، ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت نہیں، یہ سب بہانے ہیں، تمہیں کام نہیں کرنا آتا اس لیے شکایت کرتی ہو۔ اور میری آنکھوں میں آنسو بھر آتے۔ میں سوچتی تھی کیا واقعی میں بہانے بناتی ہوں یا میرا دکھ کوئی سمجھ ہی نہیں رہا۔ دن گزرتے گئے اور تھوڑے عرصے بعد مجھے یہ خوشی کی خبر ملی کہ اللہ نے مجھے ماں بننے کی دعا سن لی ہے۔ میں نے دل میں سوچا شاید اس خوشخبری کے بعد گھر کا ماحول بدل جائے گا، شاید ساس خوش ہو جائیں گی، مگر ہوا اس کے برعکس۔ انہوں نے مجھ پر اور زیادہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ دن رات ایک ہی جملہ دہراتی کہ بیٹا ہی پیدا ہونا چاہیے، ہماری نسل بیٹے سے چلتی ہے۔ میں حیران رہ جاتی کہ اولاد اللہ کی دین ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، لیکن وہ بار بار مجھے دعائیں پڑھنے کے لیے کہتی، کبھی دم درود کے لیے لے جاتی اور بار بار کہتی، یاد رکھنا اگر بیٹی ہوئی تو یہ گھر تیرے لیے جہنم بن جائے گا۔ میں ڈری سہمی سے رہنے لگی۔ شوہر بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوتا اور کہتا، میری ماں کی خواہش پوری ہونی چاہیے ورنہ مجھے سخت دکھ ہوگا۔ میری حالت یہ ہو گئی کہ میں کھانا بھی ٹھیک سے نہ کھا پاتی، ہر وقت خوف میں رہتی کہ نہ جانے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ لیکن پھر بھی میں نے حوصلہ کیا اور ہر کام ویسے ہی کرتی رہی جیسے وہ کہتے تھے۔ 5 ماہ کی حاملہ ہونے کے باوجود مجھے کوئی رعایت نہ دی جاتی۔ صبح سے شام تک جھاڑو پونچھا، برتن، کپڑے، سب کچھ میرے ذمہ تھا۔ میں تھک جاتی تو ذرا سا بیٹھ جاتی، تبھی نند کسی نہ کسی بات پر مجھ سے الجھنے لگتی۔ وہ میرے وجود سے خار کھاتی تھی۔ ایک دن تو اس نے کچن میں آ کر کہا، تمہیں لگتا ہے کہ یہ گھر تمہارے دم پر چل رہا ہے؟ ذرا سوچنا کہ اگر تم نہ رہو تو بھی یہ گھر ویسے ہی چلے گا۔ اور وہ طنزیہ ہنسنے لگی۔ میں چپ چاپ اپنے آنسو پونچھتی اور سوچتی کہ میرا قصور کیا ہے۔ اسی دوران ایک دن وہ وقت آیا جس نے میری زندگی کو ایک اور موڑ پر لا کھڑا کیا۔ صبح کے وقت میں اوپر والے حصے میں صفائی کر رہی تھی۔ 5 ماہ کے حمل کی حالت میں بھی ساس نے کہا تھا کہ آج اوپر کا پورا حصہ چمکنا چاہیے۔ نند بھی وہاں آئی اور اس نے سیڑھیوں پر تیل گرا دیا۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر اس وقت میں اتنی مصروف تھی کہ دھیان نہ دے سکی۔ جیسی میں نے سیڑھی پر قدم رکھا، میرا پاؤں پھسلا اور میں منہ کے بل نیچے آ گری۔ ایک لمحے کے لیے لگا جیسے میری سانس رک گئی ہے۔ پیٹ میں شدید درد کی لہر اٹھی اور جسم خون سے لت پت ہو گیا۔ گھر میں شور مچ گیا، مگر کسی نے بھی مجھے سہارا دینے کی بجائے سانس چیختی ہوئی بولی، دیکھو ضرور اس نے کچھ غلط کیا ہوگا، اس لیے اللہ نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے۔ شوہر کو فون کیا گیا۔ وہ آیا تو بجائے میرا ہاتھ پکڑنے کے اس نے ماں کے سامنے سر جھکا دیا۔ مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا فوری علاج اور خرچ ہوگا، لیکن جیسے ہی بل کی بات ہوئی ساس نے وہیں کھڑے ہو کر شوہر کو کہا، ابھی اسی وقت اسے طلاق دے دو تاکہ ہمارے اوپر کوئی خرچ نہ آئے۔ میرے کانوں میں وہ الفاظ بجلی کی طرح گرے۔ شوہر نے ایک لمحہ بھی نہ سوچا اور سب کے سامنے مجھے طلاق دے دی۔ میرا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ میں نے سوچا جس کے ساتھ میں نے خواب باندھے تھے وہ اتنی آسانی سے میرا ساتھ چھوڑ گیا۔ صرف ماں کے کہنے پر ہسپتال کے کمرے میں میری حالت نازک تھی، لیکن دل کے زخم اس سے کہیں زیادہ گہرے تھے۔ میں نے خود کو تنہا محسوس کیا اور دل ہی دل میں سوچا کہ شاید اللہ نے میرے نصیب میں یہ سب دکھ لکھ دیے ہیں۔ میری زبان پر صرف ایک ہی دعا تھی، یا اللہ مجھے صبر دے، یا اللہ مجھے حوصلہ دے، کیونکہ اس دنیا میں اب میرا کوئی سہارا باقی نہیں رہا تھا۔ میری زندگی کا وہ دن ہمیشہ میری روح پر نقش رہے گا جس نے مجھے سکھایا کہ رشتے خون سے نہیں رویوں سے جڑے ہوتے ہیں۔
اور جب رویے بدل جائیں تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ہسپتال سے جب مجھے نکالا گیا تو میرے ساتھ کوئی نہ تھا۔ میرا بچہ میرے وجود سے جدا ہو چکا تھا، میرا پیٹ خالی ہو چکا تھا اور میرے دل میں وہ خلا تھا جسے کوئی بھی بھر نہیں سکتا تھا۔ میں سوچتی رہی کہ ابھی چند گھنٹے پہلے میرے اندر ایک زندگی دھڑک رہی تھی اور اب وہ خاموش ہو گئی ہے۔ میں نے روتے ہوئے اللہ سے کہا، یا رب، یہ بچہ میرا سہارا ہوتا، میرا ہم سفر ہوتا، میری تنہائی بانٹ لیتا، لیکن وہ بھی نہ رہا۔ ساس اور شوہر نے مجھ سے جان چھڑائی اور میرے بھائی کو فون کر کے کہا کہ تمہاری بہن اب ہمارے لیے بوجھ ہے، اسے لے جاؤ۔ بھائی آیا تو چپ چاپ میرے بیڈ کے پاس کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں جھجک تھی۔ میں نے کہا، بھائی تم جانتے ہو یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے نظریں جھکا لی اور بولا، بہن مجھے کچھ مت کہو، میں مجبور ہوں، میں بس تجھے گھر لے جانے آیا ہوں۔ میں نے آہستہ کہا، بھائی میرا بچہ مر گیا ہے۔ وہ کچھ نہ بولا، میرا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا۔ راستے بھر ہم دونوں خاموش رہے، بس گاڑی کے شور میں میرا دل ٹوٹنے کی آوازیں شامل تھیں۔ جب بھائی کے گھر پہنچی تو بھابھی دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور لبوں پر طنز تھا۔ اس نے کہا، واہ کیا کہانی ہے، ابھی چند ماہ پہلے دلہن بنی تھی، آج متعلقہ ہو کر واپس آ گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بھابھی میری تقدیر ہی ایسی تھی۔ تو وہ زور سے ہنس پڑی اور بولی، تقدیر نہیں، تیری بد کرداری ہے، ایسی لڑکیاں طلاق ہوتی ہیں۔ بھائی نے سخت لہجے میں کہا، بس کرو، یہ میری بہن ہے۔ بھابھی نے تڑک کر کہا، ہاں بہن ہے، لیکن گھر میں بہن نہیں بلکہ بوجھ ہے۔ اب دیکھنا یہ کھائے گی، پیے گی اور ہم سب کے کام بھی نہیں کرے گی۔ میں چپ چاپ اندر آ گئی۔ میرا کمرہ وہی پرانا تھا مگر اب اس میں اجنبیت سی محسوس ہوتی تھی۔ بھابھی جب بھی مجھے دیکھتی تو کہتی، دیکھو سب بہنوں کے نصیب اچھے ہوتے ہیں، لیکن تیرے نصیب میں ذلت لکھی تھی۔ کبھی طلاق یافتہ عورت عزت کی زندگی گزار سکتی ہے۔ میں دل میں سوچتی، اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں، مگر اس معاشرے میں عورت کی قیمت صرف اس کے شوہر سے جڑی ہوتی ہے۔ میں گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے کی کوشش کرتی، لیکن بھابھی کا رویہ اور سخت ہو جاتا۔ وہ جان بوجھ کر سب کے سامنے مجھے ذلیل کرتی۔ کبھی کہتی کہ کھانا تم نے ٹھیک سے نہیں بنایا، کبھی کہتی کہ تمہاری شکل دیکھ کر ہی میرا دل جلتا ہے۔ ایک دن تو اس نے سب کے سامنے کہا، تم جیسی عورت کو دوبارہ گھر میں رکھنا بھی گناہ ہے۔ میں چپ رہی کیونکہ میرا بولنا مزید آگ بھڑکاتا تھا۔ راتوں کو میں چھپ چھپ کر روتی اور اپنے مرے ہوئے بچے کو یاد کرتی۔ میں تصور کرتی اگر میرا بچہ زندہ ہوتا تو وہ کیسا ہوتا، میرے بازوں میں کھیلتا، میری آواز سن کر ہنستا، مگر اب وہ سب خواب تھے۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی، بھابھی آئیں اور زور سے برتن پٹکتے ہوئے بولی، سنو یہ گھر کوئی یتیم خانہ نہیں کہ ہر کوئی یہاں آ کر بیٹھ جائے۔ میں نے کہا، بھابھی میں کہاں جاؤں، میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس نے کہا، مجھے کیا پتا، جا اپنے سابقہ شوہر کے گھر یا کسی گلی میں مر جا، مگر یہاں مت رہنا۔ بھائی اندر آیا تو میں نے کہا، بھائی تم ہی فیصلہ کر دو، کہاں جاؤں؟ بھائی نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، بہن میں بھی مجبور ہوں، یہ میرا گھر ہے مگر یہ بھابھی کا بھی ہے، اگر یہ نہیں چاہتی کہ تو یہاں رہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا، بھائی کیا میری اماں کے روح کو یہی سکون ملے گا کہ میں در در کی ٹھوکریں کھاؤں؟ اس نے کہا، بہن حالات کے آگے سب بے بس ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، شاید یہی میری تقدیر ہے۔ بھابھی کے طنز اور گالیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ میری تھالی میں کھانا رکھتے ہوئے کہتی، اب یہ مفت کا کھانا کھائے گی اور دن بھر روتی رہے گی۔ کبھی کبھی وہ میرے سامنے کہتی، دیکھو طلاق یافتہ عورتیں مردوں کے لیے آسان شکار ہوتی ہیں، اس لیے ایسے گھر میں رہنا بھی خطرناک ہے۔ میں سوچتی تھی کہ یہ عورت کیوں نہیں سمجھتی کہ میں صرف عزت چاہتی ہوں، سکون چاہتی ہوں، مگر وہ ہر وقت مجھے نیچے دکھانے میں خوشی محسوس کرتی۔ ایک رات میں نے بھائی کو کہا، بھائی میں یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی، میں کہیں اور چلی جاؤں۔ اس نے کہا، کہاں جاؤ گی؟ کون پناہ دے گا؟ میں خاموش ہو گئی، مگر دل میں سوچ لیا کہ مجھے اب اس گھر میں مزید نہیں رہنا۔ میں نے اپنے بچے کی قبر پر جانے کی خواہش کی، لیکن کوئی ساتھ نہ گیا۔ بھابھی نے کہا، ایسے بچے کی قبر پر جانے سے کیا ہوگا جو پیدا ہی نہ ہو سکا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، وہ میرا بچہ تھا، میرا خون تھا۔ اس نے کہا، بس بس رونا بند کر، ورنہ سب کے سامنے کہہ دوں گی کہ تو اس گھر میں مردوں پر نظر رکھتی ہے۔ اس کی یہ بات میرے دل میں آگ بن گئی۔ میرے دل میں چیخ اٹھی لیکن زبان بند رہی۔ مجھے لگا جیسے میں زندہ لاش ہوں جو بس دوسروں کے رحم و کرم پر ہے۔ میں نے ایک رات اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ میں تیری بندی ہوں، تو ہی میرا سہارا ہے، مجھے ذلت سے نکال، مجھے کوئی راستہ دکھا دے۔ اور انہی دعاؤں کے ساتھ میری آنکھ لگ گئی۔
اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب میں یہاں نہیں رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو، کیونکہ میرا بچہ مر گیا، میرا گھر ٹوٹ گیا، میری ماں نہیں رہی۔ اب مجھے بس اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ بھائی کے گھر سے نکلنے کے بعد میرے قدم خود بخود شہر کے اس کونے کی طرف بڑھتے گئے جہاں عورتوں کے لیے ایک شیلٹر ہوم کی خبر سنی تھی۔ میں نے دل میں سوچا شاید وہاں مجھے سکون مل جائے گا، مگر اندر داخل ہوتے ہی سمجھ آ گئی کہ سکون کا لفظ میری تقدیر سے مٹ چکا ہے۔ ایک لمبی دیوار کے اندرونی حصے میں چند کمرے تھے، چھت پر پرندوں کے جالے جھول رہے تھے، صحن سنسان تھا اور دیواروں سے پرانی نمی کی بو آ رہی تھی۔ دروازے پر ایک درمیانی عمر کی عورت بیٹھی تھی، جس نے میرا حلیہ دیکھا تو کہا، تم بھی آئی ہو پناہ لینے؟ میں نے آہستہ کہا، ہاں بہن۔ کوئی سہارا نہیں رہا، اس نے میرا ہاتھ تھاما اور اندر لے گئی، لیکن وہاں جو منظر دیکھا وہ کسی قید خانے سے کم نہ تھا۔ کچھ عورتیں کونے میں بیٹھی دھیرے دھیرے رو رہی تھیں، کچھ دیوار سے لگ کر خالی آنکھوں سے خلا میں گھور رہی تھیں۔ مجھے لگا جیسے یہ سب عورتیں اپنے خوابوں کے جنازے اٹھا کر یہاں قید کی گئی ہیں۔ مجھے ایک چھوٹا سا کمرہ دیا گیا جس میں ایک پرانا بستر اور ٹوٹی الماری تھی۔ میں نے سکھ کی سانس لینے کی کوشش کی، لیکن تنہائی کا بوجھ میری سانس سے گھونٹنے لگا۔ دن بھر وہاں عورتوں کی کہانیاں سنتی، کوئی اپنے شوہر کے ظلم کی ماری تھی، کوئی بھائی کی بے حسی سے بھاگ کر آئی تھی، کوئی سسرال میں جلا دی گئی تھی، اور سب کے لبوں پر ایک ہی فکرہ ہوتا کہ یہ دنیا عورت کو جینے نہیں دیتی۔ رات کو جب اندھیرا پھیلتا تو عجیب سا خوف اس عمارت پر چھا جاتا۔ کھڑکیوں سے جھانکتی سائیدار شاخیں کسی آسیب کی طرح لگتی، ہوا کے جھونکے سے دروازے چرچراتے اور میرے دل میں ایک انوکھی وحشت بھر جاتی۔ میں بستر پر لیٹ کر سوچتی، اے اللہ، کیا یہی میرا مقدر تھا؟ بچپن سے اب تک بس رونا نصیب ہوا ہے۔ ایک رات میں رو رہی تھی کہ شیلٹر ہوم کا انچارج میرے کمرے کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ وہ ایک درمیانی عمر کا آدمی تھا، آنکھوں میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا مگر چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس نے آہستہ کہا، بہن، ایک بات کہنی ہے، برا نہ ماننا۔ میں نے سر اٹھا کر کہا، جی۔ وہ بولا، میرے پاس ایک بچہ ہے، بہت بیمار ہے، وہ اپنی ماں کے دودھ سے محروم ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو دودھ پلا دو۔ میں یہ سن کر چونک گئی، میرے دل میں سوالات اٹھے مگر ساتھ ہی میرے سینے میں وہ خلا تھا جو میرا بچہ چھین لیے جانے کے بعد سے خالی تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن میں تو خود لاچار ہوں۔ اس نے کہا، بس 3 ماہ تک یہ سلسلہ چل جائے تو وہ بچہ بچ سکتا ہے۔ اس کے لہجے میں ایسی التجا تھی کہ میرا دل نرم پڑ گیا۔ میں نے آنسو صاف کیے اور کہا، ٹھیک ہے، تم بچہ لے آؤ۔ اگلے دن وہ ایک نوزائیدہ بچہ لایا، کمزور سی سانس لیتا ہوا، اس کی آنکھوں میں معصومیت اور ہونٹوں پر پیاس تھی۔ میں نے اسے اپنے گود میں لیا اور جیسے ہی دودھ پلایا میرے دل میں عجیب سا سکون اترا۔ مجھے لگا جیسے میرا اپنا کھویا ہوا بچہ لوٹ آیا ہو۔ ہر روز وہ انچارج بچہ لے کر آتا، میں اس کو دودھ پلاتی، اس کے بعد وہ چپ چاپ واپس چلا جاتا۔ وقت گزرتا گیا اور 3 ماہ تک یہ معمول رہا۔ بچہ دن بدن صحت مند ہوتا گیا اور میری ویران دنیا میں ایک چراغ سا جل اٹھا۔ میں اس سے دل ہی دل میں باتیں کرتی، کبھی کہتی، بیٹا، اگر تو میرا اپنا ہوتا تو میں تجھے ایسے ہی سینے سے لگا رکھتی۔ کبھی سوچتی، اللہ نے یہ بچہ میرے پاس بھیج کر شاید میرا خالی پن بھر دیا ہے۔ شیلٹر ہوم کی باقی عورتیں بھی دیکھ کر کہتی، لگتا ہے یہ بچہ تمہارا اپنا ہے، تمہیں تو قسمت نے دوبارہ ماں بنا دیا ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچتی، شاید وہ ٹھیک کہتی ہے۔ مگر 3 ماہ گزرنے کے بعد اچانک انچارج آیا اور کہا، بچہ اب دودھ نہیں لیتا۔ میرے دل میں خالی پن کی لہر دوڑ گئی، جیسے ایک بار پھر مجھ سے کچھ چھین لیا گیا۔ میں نے پوچھا، کہاں ہے بچہ؟ وہ بولا، تم فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہے، مگر تمہاری ضرورت نہیں رہی اب۔ اس رات میں کروٹیں بدل بدل کر روتی رہی۔ میرے دل نے کہا، اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، پہلے میرا اپنا بچہ چھینا، اب یہ سہارا بھی ختم ہو گیا۔ لیکن میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید اس میں بھی کوئی بھلائی ہے اور صبر ہی واحد راستہ ہے۔ میں شیلٹر ہوم کے اس پرانے کمرے میں بیٹھی تھی جس کی دیواروں پر نمی کے دھبے تھے اور چھت سے پلاسٹر جھڑتا رہتا تھا۔ باہر بارش ہو رہی تھی، بوندوں کی ٹپ ٹپ سنائی دے رہی تھی اور میں دل ہی دل میں اپنے نصیب پر روتی جا رہی تھی۔ 3 مہینے تک جس بچے کو دودھ پلایا تھا، اس کی جدائی نے میرے اندر ایک اور خلا پیدا کر دیا تھا۔ میں اکثر کھڑکی کے پاس جا کر سوچتی کہ وہ بچہ کیسا ہوگا، کیا وہ زندہ ہے، کیا وہ صحت مند ہے، یا کہیں انچارج نے مجھ سے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا۔ کبھی میں دل کو سمجھاتی کہ نہیں، وہ بچہ محفوظ ہوگا، اللہ نے اسے زندگی دی ہے، مگر دل کو قرار نہ آتا۔ میں اپنے اندر ایک انجانی اداسی لیے دن گزارتی رہی۔ یہاں کی عورتیں اپنی اپنی کہانیاں سناتی، مگر میری زبان پر بس ایک ہی فکرہ ہوتا، کاش میرا اپنا بھی کوئی ہوتا۔
उस दिन भी बारिश के बाद ठंडी हवा चल रही थी। सब औरतें सेहन में बैठी अपनी थकन उतार रही थी और मैं एक कोने में बैठी अपने हाथों को देख रही थी कि अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे करीब खड़ा है। मैंने नजरें उठाई तो सामने एक नौजवान खड़ा था, तकरीबन 16 साल का। उसका लंबा कद था और आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, चेहरे पर मुस्कुराहट, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे एक भेद छुपा हुआ था। मैं हैरान होकर खड़ी हो गई और कहा, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? उसने नरमी से कहा, डरो मत, मैं वही बच्चा हूँ जिसे तुमने 3 माह दूध पिलाया था। मैं सख्ते में आ गई, मेरे लब कपकपाने लगी। मैंने कहा, ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हारी उम्र तो इतनी है जैसे बरसों में बड़ी हो, मगर मैंने तो अभी 3 महीने पहले एक नौमौलूद को दूध पिलाया था। उसने धीरे से कहा, जी हाँ, वही बच्चा मैं ही हूँ। तुमने मुझे जिंदगी दी, तुम्हारे दूध ने मुझे जिंदा रखा, वरना मैं मर जाता। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, ये कैसे मुमकिन है? कोई 3 माह में 16 साल का कैसे हो सकता है? उसने गहरी सांस ली और बोला, ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जन्नात का शहजादा हूँ। मेरा जिस्मानी सफ़र इंसानों से मुख्तलिफ है। मेरा दिन और महीने इंसानों जैसे नहीं बढ़ते, हम लम्हों में बड़े हो जाते हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मुझे लगा जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ। मैंने कहा, नहीं, ये सब वहम है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। उसने आहिस्ता से कहा, अगर धोखा होता तो मैं आज यहाँ ना आता। मैं तुम्हारे सामने इसलिए खड़ा हूँ कि तुमने मेरी माँ की जगह अपना दूध देकर मेरी जान बचाई। तुम्हें नहीं मालूम तुमने क्या कुर्बानी दी है। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तो क्या वाकई तुम वही बच्चा हो जो मेरी गोद में था, मेरी उंगलियां थामे रोता था? उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, वही बच्चा जो तुम्हारे सीने से लगकर सुकून पाता था। मैंने तुम्हारी धड़कनों में मोहब्बत सुनी थी, मैंने तुम्हारे आंसू अपने कानों पर महसूस किए थे। तुम्हें पता है मेरे लिए तुम कौन हो? तुम वो हो जिसने माँ बनकर मुझे पाला। मैंने लरसी आवाज में कहा, लेकिन मैं तो एक मजबूर औरत थी, मेरा अपना बच्चा मर गया, मैं दूसरों के ताने सहती रही। तुम्हें कैसे पाला ये तो अल्लाह ही जानता है। उसने कहा, नहीं, तुम्हारे खुलूस ने मुझे शहजादा होने के बावजूद आजिज बना दिया है। मैं जन्नत के बड़े बादशाह का बेटा हूँ। मेरी दुनिया अलग है, मेरा महल अलग है, मगर तुमने मुझे वो दिया जो कोई और न दे सका। इसलिए मैं आज तुम्हारे सामने इंसान की सूरत में खड़ा हूँ, ताकि तुम्हें बता सकूं कि तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं हैरान थी, दिल चाह रहा था कि उसे छूकर देखूं कि यह ख्वाब है या हकीकत, मगर हिम्मत ना हुई। मैंने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम वाकई शहजादा हो तो मुझे क्यों चुन लिया? उसने कहा, क्योंकि तुम वो वाहिद औरत हो जिसने बगैर किसी लालच के मुझे पाला। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, तुमने खुद ताने और जिल्लत सहकर भी मुझे दूध पिलाया। इसलिए अब मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को खुशियों से भर दूँ, तुम्हारे दुख ख़त्म कर दूँ, तुम्हें वो सब कुछ दूँ जिसके तुमने ख्वाब देखे थे। मैंने दिल ही दिल में सोचा, क्या ये मुमकिन है? क्या मेरा नसीब बदल सकता है? फिर मैंने आहिस्ता कहा, लेकिन मैं तो एक आम औरत हूँ, तलाक याफ्ता, बेसहारा, मेरा दुनिया में कोई नहीं। तुम जैसे शहजादे का मुझसे क्या रिश्ता हो सकता है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, रिश्ता वही जो एक माँ और बेटे का होता है। तुमने मुझे दूध पिलाया है, अब मैं तुम्हारी इज्जत और हिफाजत के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तुम्हारे लिए मेरी ताकत हाजिर है। मैंने आंखों में आंसू लिए कहा, लेकिन मैं तो इंसान हूँ, मेरी ज़रूरियात अलग है, मेरे ज़ख्म बहुत गहरे हैं। उसने धीरे से कहा, हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे करीब आया हूँ, ताकि तुम्हारे ज़ख्मों पर मरहम रख सकूँ। तुमने मेरे लिए कुर्बानी दी, अब मैं तुम्हारी खुशियों का ज़ामिन हूँ। उस लम्हे मुझे लगा जैसे बरसों के अंधेरों में कोई रोशनी उतर आई हो, जैसे मेरे सीने का बोझ हल्का हो गया हो। मेरे लबों पर बेसाख्ता दुआ निकली, या अल्लाह, ये जो कुछ हो रहा है, अगर ये हकीकत है तो इसे मेरे लिए आसान कर दे। मैंने नौजवान की आंखों में देखा तो मुझे वहाँ सच्चाई झलक रही थी और दिल मानने लगा कि हाँ, ये वही बच्चा है जिसे मैंने अपनी ममता से जिंदा रखा था और आज वो मेरे सामने जन्नत का शहजादा बनकर खड़ा है। मैंने कभी सोचा भी न था कि मेरी ज़िंदगी के उन अंधेरों के बाद रोशनी भी देखने को मिलेगी, लेकिन जब वो वापस आया और बोला कि मैं वही हूँ जिसे तुमने दूध पिलाया था और तुमने मुझे नई ज़िंदगी दी, तो मुझे लगा जैसे मेरे ज़ख्मों पर मरहम रख दिया गया है। वो मेरी ज़िंदगी में कदम रखता गया तो मेरे अंदर का खौफ सुकून में बदलने लगा। उसने पहली ही मुलाकात में कहा कि तुमने अपनी ज़िंदगी के सब दुख बर्दाश्त कर लिए, अब तुम्हारे नसीब में खुशी है। मैंने हंसकर कहा, खुशी और मेरे दरमियान हमेशा दीवार रही है,
لیکن اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، اب وہ دیوار گر چکی ہے، تمہیں میری دنیا دیکھنی ہوگی۔ اور اس نے مجھے ایک ایسی دنیا دکھائی جو میری آنکھوں نے کبھی خوابوں میں بھی نہ دیکھی تھی۔ وہ کہتا تھا، تم میری ملکہ ہو، اور میں نے کہا، ملکہ تو قصے کہانیوں میں ہوتی ہے۔ اور وہ ہنسا اور کہتا کہ قصے حقیقت سے بنتے ہیں، اور آج حقیقت تمہاری شکل میں میرے سامنے ہے۔ وہ میری ہر چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرتا۔ کبھی کہتا، آج کیا کھانے کا دل چاہتا ہے؟ اور جب میں کہتی کہ ماں کے ہاتھ کی طرح دال چاول کی خوشبو چاہیے، تو وہ فوراً باورچی خانے میں انتظام کر دیتا اور کھانے کے ساتھ کہتا، دیکھو یہ ذائقہ تمہیں تمہاری یادوں میں لے جائے گا۔ اور سچ میں مجھے لگتا جیسے ماں پاس بیٹھی ہے۔ پھر وہ مجھے نئے کپڑے لا کر دیتا، کہتا، تم نے ساری زندگی ایک ہی جوڑا پہن کر گزار دی ہے، اب تمہیں وہ پہننا ہوگا جو تمہارے دل کو خوش کر دے۔ میں کہتی کہ مجھے زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں، لیکن وہ ضد کرتا کہ تمہاری محرومیوں کی تلافی میری ذمہ داری ہے، اور میں اس کے ضد کے سامنے خاموش ہو جاتی۔ ایک دن میں نے کہا، تمہیں کیسے علم ہوتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے؟ تو اس نے مسکرا کر کہا، تمہاری آنکھوں میں سب کچھ لکھا ہے، میں وہ پڑھ لیتا ہوں۔ اور میں نے حیرت سے کہا، تو میری آنکھیں بولتی ہیں؟ تو اس نے کہا، ہاں، اور تمہاری آنکھوں کا سکون میرا انعام ہے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی میری تکلیف کو سمجھے بغیر الفاظ کی سمجھ سکتا ہے۔ اور وہ مجھے کہتا تھا، تم اب صرف میری نہیں بلکہ میری دنیا کی رانی ہو۔ اور وہاں جب ہم گئے تو اس کی رایا نے جھک کر میرا استقبال کیا۔ میں گھبرا گئی اور کہا، یہ سب کیا ہے؟ تو اس نے کہا، یہ وہ عزت ہے جو تمہیں تمہارے صبر کے بدلے ملی ہے۔ میں نے کہا، مجھے سب کی ضرورت نہیں، مجھے بس تمہارے ساتھ سکون چاہیے۔ تو اس نے کہا، تمہارا سکون ہی میری حکومت ہے۔ اس کی ہر بات مجھے یقین دلاتی کہ اب میرا دکھ ختم ہو جائے گا۔ ایک دن میں نے کہا، تم نے میرا بچہ مجھ سے چھینے جانے کے بعد مجھے نیا سہارا دیا، لیکن میں ماں بننے کی کمی کیسے پوری کروں؟ تو وہ سنجیدہ ہو کر کہتا کہ ہر کمی کو اللہ کسی نہ کسی صورت میں پورا کر دیتا ہے، اور دیکھو تم نے جس بچے کو دودھ پلایا وہ میں تھا، اور آج میں تمہارا سہارا ہوں، تو کیا یہ کمی پوری نہیں ہوئی؟ اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، واقعی اللہ کی حکمت عجیب ہے۔ وہ مجھے اپنی دنیا کی حسین باغات دکھاتا، جہاں خوشبوؤں کے جھونکے تھے، جہاں پرندوں کی آوازیں دل کو خوش کر دیتی تھیں۔ وہ کہتا، دیکھو یہ سب اب تمہارا ہے۔ میں اس سے کہتی، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے بس وہ چاہیے جو مجھے عزت دے، جو میرا ہاتھ پکڑ کر چلنے کا حوصلہ دے۔ اور وہ میرا ہاتھ دبا کر کہتا، تو پھر سب کچھ تمہارے پاس ہے، کیونکہ وہ میں ہوں۔ وہ کبھی میرے ساتھ گھنٹوں بیٹھتا اور کہتا، اپنے دل کا دکھ سناؤ، میں سنتا رہوں گا۔ اور جب میں بولتے بولتے تھک جاتی تو وہ میرے بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہتا، اب سو جاؤ، میں ہوں نا۔ اور واقعی پہلی بار مجھے لگتا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے میرے وجود کے ساتھ چاہتا ہے۔ ایک دن میں نے کہا، اگر کل سب کچھ ختم ہو گیا تو تم کیا کرو گی؟ تو وہ مسکرا کر کہتا کہ میں خود ختم ہو جاؤں گا، لیکن تمہیں ادھورا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ الفاظ میرے دل میں ایسے اترے کہ جیسے زندگی کا سب سے بڑا سہارا مل گیا ہو۔ وقت گزرتا گیا اور میری دنیا بدلتی گئی، مجھے نئی زندگی ملی، نئی پہچان ملی۔ میں نے کہا، اب مجھے کوئی دکھ یاد نہیں آتا۔ تو اس نے کہا، یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے کہ تمہارے چہرے پر مسکراہٹ واپس آ گئی ہے۔ وہ کہتا، تمہیں دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ محبت اصل میں دعا کا اثر ہے۔ تم نے کبھی کسی کو برا نہیں چاہا، اس لیے آج اللہ نے تمہیں وہ سب کچھ دیا ہے جو تمہارے حصے میں لکھا گیا تھا۔ میں سوچتی رہتی کہ واقعی میری دعائیں کبھی بے اثر نہیں گئیں۔ وہ مجھے کہتا، اب تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں کہتی کہ لوگ کہتے ہیں جن اور انسان کا ساتھ نہیں چلتا۔ تو وہ جواب دیتا کہ جب دل ایک ہو جائے تو پھر سب فاصلوں کی دیواریں گر جاتی ہیں۔ اور میں خاموش ہو جاتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہر دن ایک نیا تحفہ لگتا، ہر لمحہ ایک نئی دعا لگتا، اور میں نے محسوس کیا کہ میرا صبر رنگ لے آیا، میری زندگی کی خالی جھولیاں بھر گئی۔ میں نے کہا، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ میرے پاس سب کچھ ہے۔ وہ کہتا تھا کہ سب کچھ ابھی باقی ہے، اور میری مسکراہٹ بڑھ جاتی۔ مجھے لگتا کہ اب میری محرومیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہیں، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔